بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ چاہے زہرا ہی کیوں نہیں ہے، کتنا بڑا وجود ہے، جس کے لیے بولا وآت ذی القربى حقہ، جس کے لیے بولا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ بیوی اپنے وجود کو کس پہ قربان کر رہی ہیں؟ اپنے امام زمانہ پر قربان کر رہی ہیں، اور مقام اتنا بلند کہ میرے 11ویں امام فرمائے عائشیو نحن حجج اللہ علیکم، ہم سب امام تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے حجت ہیں۔ پھر فرمایا ہماری دادی زہرا ہمارے اوپر حجت ہے۔ اب علماء کہتے ہیں ہم پریشان ہیں کہ بی بی کے مقام کو نام کیا دیا جائے۔ یہ بڑا آسان ہے بولنا فلاں نبی ہے، فلاں رسول ہے، فلاں امام ہے۔ سیدہ کے لیے کیا بولیں کہ امام یہ بولے میرے لیے حجت ہے۔ آج پوری امت اس اصرار پر ہے کہ بھائی نبی کی ازواج کا احترام کیا جائے۔ دلیل صرف بیوی ہونا نہیں ہے۔ اگر بیوی ہونا دلیل ہوتا کہ اگر کوئی نبی کی بیوی ہے اور صرف اس وجہ سے احترام کیا جائے تو بیوی تو لوط کی بھی ہے، بیوی تو نوح کی بھی ہے، مختلف انبیاء کی بیویاں ہیں۔ مسلمان ان کا احترام نہیں کرتا، ازواج رسول کا احترام کیوں کرتا ہے؟ کہتے ہیں ہمارے پاس دلیل ہے، اور دلیل میں قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے مسلمانوں نبی کی بیویاں تمہاری ماؤں کا مقام رکھتی ہیں، تبھی کا احترام واجب ہے۔ علی بن ابی طالب نے بھی اسی بنیاد پہ احترام کیا۔ لیکن ذرا یہ مفسر تفسیر سے پڑھے کہ نبی کی بیویاں مائیں ہیں، کیا ہر اعتبار سے ماں ہیں یا صرف ایک اعتبار سے ماں ہے؟ آپ کی ماں بھی آپ کے گھر میں ہے، کیا نبی کی بیویاں اسی طرح ہماری مائیں ہیں جس طرح ہماری اپنی مائیں ہیں؟ کہ نہیں، ماں بیٹے کی محرم ہوتی ہے۔ ماں پر واجب نہیں کہ بیٹے کے سامنے سر پہ دوپٹہ رکھے، ماں پر واجب نہیں کہ بیٹے کے سامنے حجاب کرے۔ تو اگر نبی کی بیویاں قرآن کی آیت کے مطابق مسلمانوں کی مائیں ہیں تو پھر حجاب واجب کیوں ہے امت سے؟ فوراً حجاب کی آیت آتی ہے کہ اے نبی کی بیویوں گھروں سے نہ نکلنا، اے نبی کی بیویوں اپنی عفت اور حجاب و حیا کا خیال کرنا، کیونکہ تیرا مقام بلند ہے، تمہاری ذمہ داری بھی بلند ہے۔ تو امت کا کوئی امتی نبی کی بیویوں کا محرم نہیں ہے، نہ وہ ان کی محرم ہے۔ حجاب واجب ہے، بغیر حجاب کے نبی کی بیوی کسی امتی کے سامنے نہیں آ سکتی، حرام ہے اللہ کی طرف سے۔ لیکن کہا ماں ہے، ماں ہے پر حجاب واجب ہے۔ دوسری چیز، بیٹا اپنی ماں کا وارث بنتا ہے۔ اگر آپ کی ماں ہے خدا نخواستہ دنیا سے چلی جائے، بیٹے ہو اس کے وارث ہو، اس کے مال اس کے دولت میں آپ کا حصہ ہے۔ نبی کی بیویاں مائیں ہیں، لیکن کیا امت ان کی وارث ہے؟ کہ نہیں ہے۔ مائیں ہیں حجاب کے اعتبار سے ماں نہیں، ماں ہے وراثت کے اعتبار سے ماں نہیں۔ ایک چیز رہ جاتی ہے، جس طرح ماؤں سے نکاح حرام ہے، اس اعتبار سے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، امت پر ان سے نکاح حرام ہے۔ ایک شک میں یہ تمہاری کیا ہے؟ مائیں ہیں، احترام کرو۔ تبھی مراجع نے کہا بھئی احترام کرنا چاہیے، قرآن کی آیت ہے۔ بہرحال مسلمان سیدھا سادہ ہے، وہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے، مائیں ہیں لقب ملا امہات المؤمنین، مومنوں کی مائیں ہیں۔ جنگ جمل ہوئی، علی بن ابی طالب نے زوج رسول کو 40 سواروں کے ساتھ روانہ کیا۔ آدھے راستے میں اپنے بھائی سے شکایت کی، محمد ابن ابی بکر، کہا کہ علی نے میرا احترام نہیں کیا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نبی کی بیوی تھی، مجھے مردوں کے ساتھ بھیجا، اچھا ہوتا کہ مجھے عورتوں کے ساتھ بھیجتا۔ تو بھائی نے کہا علی کو پتا ہے کس طرح ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، کہ علی سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
40 سواروں کو بلایا اور سواروں کو کہا کہ چہروں سے نقاب کو ہٹا دو. کہ جیسے نقاب ہٹایا 40 کے 40 عورتیں تھیں، ایک بھی مرد نہیں تھا. اللہ صلی اللہ. کہ علی نے مجھ محرم کو بھی آپ کے ساتھ بھیجا کہ بھائی ساتھ جائے، اور 40 عورتوں کو بھیجا. ایک تو یہ بات ثابت ہو گئی نا کہ نبی کی بیوی امت کے لیے محرم نہیں ہوتی. اگر محرم ہوتی تو یہ اعتراض نہ کرتی کہ علی نے نامحرموں کے ساتھ بھیجا ہے، عورتوں کے ساتھ بھیجا. کہ پھر شروع میں کیوں نہیں بتایا؟ کہ علی کو خوف تھا دشمن کو اگر پتہ چلتا کہ عورتیں ساتھ ہیں، پہلے سے پلان بنا دیا تھا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے. اور قتل کا الزام کس پہ لگایا جائے؟ علی ابن ابی طالب پہ لگایا جائے. کہ علی نے جنگ جیتنے کے بعد کیا کر دیا؟ نبی کی زوجہ کو قتل کر دیا. کہ ہم مردوں کا لباس پہنا کر بھیجا تاکہ دشمن کو خوف رہے اور آپ کی جان بچی رہے. یہ علی ابن ابی طالب کی حکمت ہے کہ دشمن کے ہیلوں کو اور دشمن کے پروپیگنڈے کو کس طرح توڑنا ہے. تو پوری امت ازواج رسول کا احترام کرتی ہے ایک آیت کی وجہ سے. غور سے سنیے گا، پوری امت ایک آیت کی وجہ سے. احترام ازواج رسول میں ایک آیت بیان کی جاتی ہے کہ اے مسلمانوں، یہ امت کی مائیں ہیں، لہذا احترام ازواج رسول کا واجب ہے، کیونکہ ماں کا مقام رکھتی ہے. کس اعتبار سے ماں ہے میں نے بیان کیا. اب 1 منٹ کے لیے مفتی اور مولوی سوچے، جو امت کی مائیں بنے ان کا احترام واجب ہے، اور جو امت کے سردار مصطفیٰ کہے کہ فاطمہ ام ابیہا ہے. اللہم صلی اللہ. کہے کہ یہ مصطفیٰ کی ماں ہے. آج تک کبھی آپ نے دیکھا کہ باپ بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو جائے؟ کل کو یہ بولے عرب میں رسم تھی، تو آج تک ہے کوئی ایسی رسم عرب میں؟ آپ کے گھروں میں رسم ہے کہ بیٹی کے احترام میں باپ کھڑا ہو جائے؟ نبی کو خدشہ تھا جب یہ لقب دیا نا کہ ام ابیہا، اپنے بابا کی بھی ماں کا درجہ رکھتی ہے، کہ شاید کل کوئی مفتی یہ بول دے نبی نے پیار میں بولا تھا، نبی نے محبت میں بولا تھا، نبی نے ایموشنز میں بولا تھا، یہ کوئی خاص درجہ اور مقام نہیں ہے. نبی نے بولا بھی کہ یہ میری ماں کا مقام رکھتی ہے، اور جب فاطمہ آتی تھیں تو کھڑے ہو کر بھی ثابت کیا کہ یہ ماں کا مقام رکھتی ہے. اللہم صلی اللہ وعجل. یہ وہ حجتہائے الہی ہیں کہ خدا بندوں پہ کیا کر رہا ہے؟ تمام کر رہا ہے. نجران کے مسیحیوں سے مناظرہ کیا، علمی حجت علمی حجت علمی حجت، نہیں مانے. آخر میں بات مباہلے پر آ گئی. کباؤ میدان میں چلتے ہیں، جو سچا ہے سچا، جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی. اور حجت کو تمام کرنے کے لیے کن کو لے کر گئے؟ حسنین کو لے کر گئے، فاطمہ کو لے کر گئے، علی ابن ابی طالب کو لے کر گئے. جب یہودی مسیحیوں نے یہ چہرے دیکھے تو حجت تمام ہو گئی نا. کہا انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، آج تک نہیں ہوا. یہ دعا کریں ان کی دعا رد نہ ہو. یہ ایسے چہرے ہیں اگر ہاتھوں کو اٹھا لیا تو لعنت الہی تمہارے سر پہ آ جائے گی. میدان کو چھوڑ کے چلے گئے. یہ ہے وہ حجت الہی. خدا دلیل دے کر حجت کو تمام کرتا ہے. ایک حجت ظاہری ہے، ایک حجت باطنی ہے. مولا فرماتے ہیں علی کے در پر کبھی کوئی بے وقوف نہیں آتا، کبھی کوئی احمق ابلہ اس در پہ نہیں آتا. علی کا ماننے والا عقل مند ہوتا ہے. اب کسی جوان نے کہا کہ مولانا یہ ثابت کیسے ہو کہ علی کے ماننے والا عقل؟ میں نے کہا بڑی سمپل سی دلیل دے رہا ہوں آپ کو. میں نے کہا بڑا آسان ہے ثابت کرنا. دیکھیے بندے کی سلیکشن سے پتا چلتا ہے بندہ عقل مند کتنا ہے.
سلیکشن تو سمجھتے ہیں انتخاب. مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ایک پیتل کا سکہ، پھر چاندی کا سکہ، پھر سونے کا سکہ، پھر ہیرا، 4 چیزیں سامنے. اب بولے گا اٹھاؤ. عقل مند کسے اٹھائے گا؟ ہیرا اٹھائے گا. بچہ ٹھنی اٹھائے گا، وہ اپنی عقل کے مطابق اٹھائے گا. جس کی عقل جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کا انتخاب اتنا اچھا ہوتا ہے. جس کی عقل جتنی شارپ ہو، بندہ جتنا تیز ہو، اس کا انتخاب اتنا کیا ہوتا ہے؟ اچھا ہوتا ہے. اب آپ کے 2 بیٹے ہوں، ایک بیٹا 22 سال کا ہو، ایک بیٹا 6 سال کا ہو. 6 سال کے بیٹے سے پوچھو بیٹا بیوی چاہیے یا چاکلیٹ چاہیے؟ ہاں چاکلیٹ چاہیے بابا، آئس کریم لے کر دو. بیوی کیا ہے؟ اور 22 سال والے سے پوچھو آئس کریم چاہیے بیوی چاہیے، کہے گا بیوی چاہیے. کبھی چھوٹا بڑے پہ رشک نہیں کھاتا کہ بابا نے اس کی شادی کروا دی اور مجھے چاکلیٹ دیا. نہیں، وہ چاکلیٹ پہ خوش رہتا ہے. بڑا چھوٹے پہ رشک نہیں کھاتا کہ اسے آئس کریم دلا دی اور میری شادی کرا دی، وہ اس پہ خوش رہتا ہے. ہر کسی کی سلیکشن اس کے عقل کے مطابق ہوتی ہے. اب ایک نادان ہے وہ بندہ جو علی کو چھوڑ رہا ہے، نادان ہے جو حسین ابن علی کو چھوڑ رہا ہے. آج کسی بھی امت کے فرد سے پوچھ لیں، بڑے سے بڑا مفتی کا سب سے زیادہ فضائل نبی نے کس کے بیان کیے؟ علی کے بیان کیے. سب سے، یعنی یہ مسلم علیہ ہے، سب سے زیادہ آیتیں کس کی فضیلت میں، کس صحابی کی فضیلت میں؟ علی ابن ابی طالب. علم سب سے زیادہ، شجاعت سب سے زیادہ، حلم سب سے زیادہ، حسب نسب ہر شے میں علی ابن ابی طالب سب سے کیا تھے؟ آگے تھے. اب بندہ جب چننے جائے گا تو ہیرا چنے گا یا پیتل چنے گا؟